اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، صبغۃ اللہ، یعنی ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ ونحن له عابدون، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ایک پنجابی کی ربائی ہے، آپ فرماتے ہیں، الف اللہ چمبے دی بوٹی، میرے مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو۔ مطلب کیا ہے؟ فرمایا یہ جو صوفیاء کرام اولیاء کرام کی جو ایک سادہ زبان ہے نا، جو آپ لوگوں کو سمجھانے کی وہ کوشش کرتے ہیں، اس میں چمبے کی بوٹی کہتے ہیں چمیلی کے پھول کو۔ اب ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی جو بوٹی ہے وہ میرے مرشد نے لگا دی، اس پر پھر ذکر اللہ کی جو کثرت تھی، لا الہ الا اللہ، اس کا پانی لگایا۔ فرمایا اس کا بدلہ کیا ملا، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فرمایا اس کی وجہ سے وہ بوٹی پھولنے لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میرے دل میں اور بڑھتی چلی گئی۔ اب حالت یہ ہے کہ محبت الہی نے میرے باطن کو چمکا دیا ہے، میرے اندر سے پھولوں کا جو باغ ہوتا ہے اس طرح کی خوشبوئیں آنے لگ گئی ہیں۔ اور فرمایا اللہ پاک میرے مرشد کو سلامت رکھے جس نے مجھ پر یہ کرم فرما دیا ہے۔ جو مرشد ہوتا ہے نا، جو پیر ہوتا ہے، اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ اپنے مرید کو پکڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا کر دینا ہے، اللہ پاک کے بارگاہ تک پہنچانا، یہ پیر کا کام ہے۔ اب آگے وہ مرید اگر قسمت والا ہوگا، اس کی قسمت کے اندر ہدایت ہوگی، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چل کر اپنی زندگی گزارتا رہے گا، اور جب وہ اس پر ذکر اللہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے ارکان ادا کر کے وہ جو محبت الہی کی بوٹی مرشد نے لگائی ہے اس کو جو ہے وہ پانی دیتا رہے گا، اس کا نتیجہ اور صلہ اس کو یہ ملے گا کہ اللہ پاک کی محبت اس کے دل میں موجزن ہو جائے گی، اور آہستہ آہستہ وہ شریعت اسلامیہ پر اس طرح عمل کرنے لگ جائے گا کہ اللہ پاک کی محبت کے اندر اس کا باطن جگمگانے لگ جائے گا۔ پھر اللہ پاک کی محبت اس کے دل میں اور بڑھتی چلی جائے گی، اس کو نمازوں سے عشق ہو جائے گا، اس کو روزے رکھنے سے محبت ہو جائے گی، وہ خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرے گا، اگر حج فرض ہے تو اللہ پاک کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ وہ حج ادا کرے گا۔ پھر کوئی بھی اسلام کا رکن ہے وہ مجبوری کے اندر کام نہیں کرے گا، وہ اس کو چھوڑے گا نہیں، کیوں کہ اس کے دل کے اندر محبت الہی اتنی بڑھ چکی ہے، اب نیک اعمال کرنا اس کی عادت کا حصہ نہیں بلکہ وہ عبادت سمجھ کر نیک اعمال کیا کرے گا۔ بعض اوقات ہم نمازیں ادا کرتے ہیں نا، وہ ہماری عادت کا حصہ بن جاتی ہیں کہ ایک روٹین بنی ہوئی ہے، ہم نے روز جو ہے وہ اٹھنا ہے، فجر ادا کرنی ہے، ظہر ادا کرنی ہے، عصر، مغرب، عشاء یہ ادا کرنی ہے۔ لیکن جب محبت الہی بندے کے دل میں ہوتی ہے تو بندہ پھر عادت سمجھ کے نہیں بلکہ اپنے رب کی عبادت سمجھ کر یہ معاملات کرتا ہے، وہ اس کی عادت نہیں بن جاتی۔ وہ ہر دفعہ جب بھی نماز پڑھنے آتا ہے اس کے دل میں خیال یہی ہوتا ہے کہ ممکن ہے یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو۔ اگر کسی بندے کو پتہ چل جائے کہ یہ نماز آپ کی زندگی کی آخری نماز ہے تو آپ سوچیں وہ بندہ اس نماز کو کیسے ادا کرے گا، کتنے خشوع کے ساتھ، کتنے خضوع کے ساتھ، کس طرح وہ نماز کے ایک ایک رکن کو اچھے طریقے سے ادا کرے گا۔ فرمایا جب محبت الہی کی بوٹی بندے کے دل میں پھلنے لگتی ہے اور وہ محبت الہی بندے کے دل میں گھر جاتی ہے تو بندہ ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کر ادا کرتا ہے، اس شوق کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ، اس لگن کے ساتھ وہ اپنی نمازوں کو ادا کرتا ہے۔ وہ اپنی ہر عبادت کو یہی سمجھتا ہے کہ ممکن ہے یہ میری آخری عبادت ہو، پھر وہ اچھے طریقے سے اس عبادت کو کیا کرتا ہے، ادا کرتا ہے۔ تو فرمایا یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی ارشاد فرمایا، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ مطلب کیا؟ آج کل ہم معاشرے میں سنتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کوئی اگر بچہ جو بری عادتوں کے اندر پڑ جائے کہتے ہیں اس پر اپنے دوستوں کا رنگ چڑھ گیا، برے دوستوں کا۔ اگر کوئی اچھا بن جائے تو کہتے ہیں اس پر جو ہے وہ اس کے اچھے دوستوں کا رنگ چڑھ گیا ہے۔
یہ ہمارے معاشرے میں سنائی دیتا ہے نا، فلاں پر فلاں کا رنگ چڑھ گیا یار، وہ اس والی جو ہے وہ عادتیں کرنے لگ گیا ہے، اس والے کام کرنے لگ گیا ہے۔ پھر اسی طرح کسی بچے کی جو ہے وہ عادات و اطوار بڑے ہو کر کسی پر جائیں، کہتے ہیں یار اس کو فلاں کی گھٹی ملی تھی، یہ اس طرح کے جو ہے وہ کام کرنے لگ گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ مطلب کیا؟ فرمایا کہ جس بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ چڑھ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر وہ اچھے طریقے سے عمل کرنے لگ جاتا ہے، پھر اس کی ساری عادات و اطوار شریعت کے عین مطابق ہو جاتی ہیں۔ وہ پھر کوئی بھی کام کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنے ذہن میں یہی سوچتا ہے کہ یہ کام کرنا میرے لیے جائز ہے یا نہیں جائز۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ اس پر چڑھ جاتا ہے، شریعت پر عمل کرنا وہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، میرے لیے یہ کام کرنا جائز ہے یا ناجائز ہوگا۔ اگر جائز ہے تو قدم بڑھاتا ہے، ناجائز ہو تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اپنے دنیاوی فائدے کے لیے اپنی آخرت کو داؤ پر نہیں لگاتا۔ جب وہ اس طرح کے کام کرنے لگ جاتا ہے اور اللہ پاک کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیتا ہے، فرمایا ہوتا کیا ہے؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رنگ سے بڑھ کر اور بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ نمازوں کا رنگ اپنی جگہ، روزوں کا رنگ اپنی جگہ، دوستوں کا رنگ اپنی جگہ، معاشرے کا رنگ چڑھنا اپنی جگہ، یہ سارے رنگ اپنی جگہ۔ لیکن جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ چڑھ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو شریعت کے آگے ایسے جھکا دیتا ہے کہ کسی کام کے اندر شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرتا، کسی کام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ یہ ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ علماء کرام نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرمایا کہ رنگ تین طرح کے ہوتے ہیں جو دل پر چڑھ جاتے ہیں۔ ایک رنگ ہوتا ہے ایمان کا، بندہ مسلمان ہوا تو ایمان کا ایک اپنا رنگ ہے جو بندے کے دل پر چڑھتا ہے۔ دوسرا رنگ ہوتا ہے تقوی کا، اور تیسرا رنگ ہوتا ہے محبت الہی کا۔ یہ تین طرح کے رنگ ہوتے ہیں۔ فرمایا انہی تین رنگوں کو صبغۃ اللہ کہہ کر قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ انہی کے متعلق قرآن کریم میں فرمایا ہے اللہ کے رنگ، وہ تین رنگ یہ ہیں: ایمان، تقوی، محبت الہی۔ اب علماء نے بڑی پیاری بات آگے لکھی ہے، فرمایا کہ جس بندے پر ایمان کا رنگ چڑھ جائے، دنیا بھر میں وہ حسین و ترین ہو جاتا ہے۔ بظاہر شکل سے حسین ہونا مراد نہیں، وہ دل کا حسین ہو جاتا ہے، وہ شریعت کے احکامات پر عمل کرنے لگ جاتا ہے، اور بعض اوقات ظاہری بدن پر بھی اس کا نور نظر آنے لگ جاتا ہے۔ فرمایا جس بندے پر تقوی کا رنگ چڑھ جاتا ہے، فرمایا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آدمی کو مزید حسین بنا دیتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے دل سرشار ہو جاتا ہے، محبت الہی کا رنگ بندے کے دل پر چڑھ جاتا ہے، فرمایا وہ بندے کو دنیا اور آخرت میں اعلیٰ ترین مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ پھر بندہ اللہ پاک کے مقرب بندوں میں شمار ہونے لگ جاتا ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام سفر کے اندر جا رہے تھے، صحابہ کرام کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اب اس دوران ایک صحرا سے گزر ہوا، صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس پانی موجود نہیں ہے اور پیاس بھی بڑی شدت کی لگی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے سفر تھا صحرا کا اور پیاس تو شدت کی لگنی ہی تھی۔ اب صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ پانی موجود نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، نبی کریم علیہ السلام کے پاس بھی نہیں ہے، ہمارے پاس بھی نہیں ہے، تو ان کے پاس جانے کا کیا فائدہ؟ نہیں، وہ آج کے دور کے کمزور ایمان والے لوگ نہیں تھے، وہ صحابہ کرام تھے۔ ان کو پتا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس پانی موجود نہیں ہے، ہمارے پاس بھی نہیں ہے، لیکن جب انہیں پیاس لگی وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اب پانی تو ان کے پاس بھی نہیں ہے، پھر صحابہ کرام ان کے پاس کیوں گئے ہیں؟ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا پانی بھلے بظاہر موجود نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ مقام، وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ہمیں پانی بھی چاہیے تو ان کی بارگاہ میں جانا ہے، ہمیں کھانا چاہیے تو ان کی بارگاہ میں جانا ہے، ہمیں ایمان پر خاتمہ چاہیے تو ان کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، ہمیں جنت چاہیے تو بھی ان کی ہی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، پیاس بڑی شدت کی ہے، ہم بھی پیاسے، جانور بھی پیاسے، صحرا کا سفر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ پہاڑی سامنے دیکھ رہے ہو،
اس کے پیچھے چلے جاؤ۔ وہاں پر کیا ہوگا؟ فرمایا اس پہاڑی کے پیچھے ایک سیاہ فام حبشی غلام جا رہا ہوگا، اونٹنی پر سوار ہوگا، اس کے پاس پانی سے بھرے ہوئے مشکیزیں ہیں، اس غلام کو لے کر اور اس کے اونٹ اور پانی کو لے کر میرے بارگاہ میں حاضر کیا جائے۔ اب صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، حضور بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن صحابہ کو پہاڑی سے پیچھے نظر نہیں آیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس پہاڑی کے پیچھے ایک انسان ہے، وہ سیاہ فام ہے، وہ ہوگا بھی غلام، وہ ہے بھی حبشہ کا رہنے والا، وہ ہے بھی اونٹنی پر سوار، اس کے پاس پانی کے مشکیزیں بھی موجود ہیں۔ یہ غیب نہیں تو اور علم غیب کیا ہوتا ہے؟ یہی تو علم غیب ہے نا، کہ پہاڑی کے پیچھے ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا، دیوار کے پیچھے تو نبی کریم علیہ السلام کو کیا نظر آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو وہ نظر عطا فرمائی، وہ غیب کا علم عطا فرمایا۔ جیسے نبی کریم علیہ السلام اپنے سامنے دیکھتے، ایسے ہی نبی کریم علیہ السلام اس پہاڑی کے پار بھی دیکھ رہے تھے۔ یہ کمال اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ صحابہ گئے من و عن، جس طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا اسی طرح بالکل 100% ایک سیاہ فام حبشی غلام اونٹنی پر سوار ہے، پانی کے مشکیزیں لے کر جا رہا ہے۔ انہوں نے غلام کو لیا، لے کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ یہ پانی آ گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس مشکیزے پر اپنا مبارک ہاتھ لگایا اور اس کا منہ کھول کر فرمایا پیاسوں آؤ اپنی پیاس بجھا لو۔ اب صحابہ کرام باری باری آ رہے ہیں، بہت بڑا قافلہ تھا، باری باری آتے گئے، پانی پیتے گئے۔ وہ ایک چھوٹا سا مشکیزہ، شاید آپ نے پرانے دور کا مشکیزہ دیکھا ہو، وہ چمڑے کا بنا ہوا، وہ مشک اتنی بڑی نہیں ہوتی، سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ موجود ہیں۔ اس چھوٹی سی مشک کے اندر پانی پیتے گئے، اس مشک کے اندر سے ایک قطرہ بھی پانی کا کم نہیں ہوا۔ سب نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا، جانوروں کو بھی پلا دیا، یہ روایت کے الفاظ ہیں۔ لیکن اس مشکیزے سے پانی کم نہیں ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس مشکیزے کے منہ پر نبی کریم علیہ السلام نے اپنا رحمت والا ہاتھ لگا دیا۔ ہاتھ ہمارے بھی ہیں، ہو سکتے ہم کسی چیز کو لگائیں تو اس کی برکتیں چلی جائیں، لیکن ہاتھ اس محبوب کے بھی تھے۔ اللہ پاک نے ایویں تو نہیں نبی کریم علیہ السلام کو اپنا محبوب نبی بنا کر ہمارے اندر بھیجا۔ وہ سارے کمالات، وہ سارے فضائل، وہ سارے معجزات جو ایک نبی کے سچا ہونے کے لیے ان کا ہونا ضروری ہوتا ہے، وہ سارے کمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے تھے۔ اب صحابہ فرماتے ہیں وہ چھوٹا سا مشکیزہ، سینکڑوں کی تعداد میں ہم موجود تھے، سب نے پانی پی لیا، لیکن وہ مشکیزہ جو ہے وہ اس کے اندر سے پانی کم نہیں ہوا۔ وہ حبشی غلام دیکھ رہا ہے، پاس کھڑا ہوا ہے کہ چھوٹی سی تو میری مشک ہے، لوگ پانی پیتے جا رہے، پانی کم ہی نہیں ہو رہا۔ جب سب نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا تو غلام سمجھ گیا یہ کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا نبی ہی ہو سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے دامن رحمت سے وابستہ ہو کر آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے اسلام قبول کر کے صحابیت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو گئے، اسلام قبول کر لیا۔ کہ ایسا تو ممکن ہے ہی نہیں، کسی جادو کے ذریعے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ اتنی چھوٹی سی مشق کے اندر سینکڑوں بندوں کو پانی پلا دے۔ وہ معجزہ دیکھ کر وہ سیاہ فام غلام جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اب اس کے اندر نتیجہ ہم نے کیا نکالنا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ جب اس حبشی غلام نے نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ دیکھا، نبی کریم علیہ السلام کی صحبت انہیں ملی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ ان کے دل پر چڑھا، وہ صبغۃ اللہ جس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے وہ ان کے دل پر چڑھا، وہ ان کے لیے ہدایت کا ایسا سرچشمہ بن گیا کہ وہ ایمان قبول کر کے صحابیت کے اعلیٰ درجے میں فائز ہو گئے۔ یہ ہے صبغۃ اللہ، یہ ہے اللہ کا رنگ، جو بندے کے دل پر چڑھ جائے تو بندے کو دنیا اور آخرت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ وراء الورا بنا دیتا ہے۔ اب وہ غلام جب واپس اپنے آقا کے پاس گئے جس کے وہ زر خرید تھے، جو ان کا مالک تھا، اس کے پاس پہنچے، اب تو وہ صحابی رسول بن چکے ہیں، چہرے پر نور جھلک رہا ہے۔ انہوں نے جا کر بتایا میں آپ کا غلام ہوں۔ اس نے کہا میرا غلام تو کالا تھا، وہ تو حبشی تھا، آپ تو اتنے سفید چہرے والے، نورانیت آپ کے چہرے سے جھلک رہی ہے، آپ میرے غلام کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں آپ کا وہی غلام ہوں، بس فرق یہ ہوا ہے کہ رستے میں آتے ہوئے ایک نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صحبت ملی تھی، ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے
میں نے اسلام قبول کیا ہے، اس صحبت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا دل بھی منور کر دیا، میرا چہرہ بھی نور علی نور بنا دیا ہے۔ یہ ہے صبغت اللہ، یہ ہے محبوب کی وہ صحبت کی برکت تو ایک لمحے کے اندر بندے کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیتی ہے۔ چند لمحے پہلے ہی وہ غیر مسلم تھے، وہ سیاہ فام حبشی غلام تھے، کسی کے زر خرید تھے، جا کر پانی پہنچانا مالک کے پاس یہ ان کی ذمہ داری تھی، لیکن چند ہی لمحے بعد ایسا مقام اور مرتبہ مل گیا کہ اب قیامت تک کوئی بھی غوث قطب ابدال بڑے سے بڑا اللہ کا ولی بھی آ جائے ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ انہوں نے کون سی نمازیں ادا کی ہیں، انہوں نے کون سے چلے کیے، انہوں نے کون سے روزے رکھے، اصل جو چیز تھی وہ تھا محبوب علیہ السلام پر ایمان لے کر آنا، ان کی صحبت کا مل جانا۔ اس صحبت نے انہیں ایسا با کمال بنا دیا کہ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں میں افضل اور اعلیٰ مقام ان کو عطا ہو گیا۔ یہ ہے محبوب کے صحبت کا فیض، جو چند لمحے کے لیے صحبت میں آئے وہ ایسے جگمگانے لگ جاتے ہیں۔ تو جو صدیق و فاروق، عثمان و علی، عشرہ مبشرہ پوری زندگی ان کی صحبت میں رہے اور ان کی صحبت میں رہ کر ان کی خدمت کی، ان پر ایمان لائے، جنگوں کے اندر شرکت کی، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کیسا مقام عطا فرمایا ہوگا، ان کو کیسی برکتیں ملی ہوں گی، کیسا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے باطن کو، ان کے ظاہر کو کیسا جگمگایا ہوگا۔ آج رہتی دنیا تک ہم ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی نسبت نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی تھی۔ ان کی ذات کی وجہ سے ہم یاد نہیں کرتے، جب محبوب کی نسبت ان کو مل گئی، محبوب کا دامن کرم ان کو مل گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا کہ اب قیامت تک ہم ان کا ذکر خیر کرتے رہیں گے، ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے رہیں گے، اور ان کے وسیلے سے اللہ پاک دنیا کو برکتیں اور نعمتیں عطا فرماتا رہے گا۔ یہ ہے صبغت اللہ، یہ ہے اللہ کا رنگ، جس پر چڑھ جاتا ہے اسے نور علی نور بنا دیتا ہے۔ اب آگے سنیے، ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین ہم نشین کون ہے، بہترین دوست کون ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا دیدار تمہیں اللہ کی یاد دلا دے۔ کون ہے دوست بہترین؟ جس کو دیکھیں، جس کی زیارت کریں، جس کے پاس بیٹھیں تو وہ تمہیں اس کو دیکھتے ہی اللہ کی یاد آ جائے۔ دوسرا فرمایا جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کر دے، اور تیسرا یہ ہے فرمایا جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلا دے۔ یہ ہے اچھا ہم نشین، یہ ہے اچھا دوست۔ اب ہم بھی غور کر لیں کہ ہمارے دوستوں کو دیکھ کر ہمیں کیا یاد آتا ہے۔ بعض اوقات تو ہمارے دوستوں کو دیکھ کر ہمیں کوئی شیطانی کام یاد آ رہے ہوتے ہیں۔ پہلے نماز پر جا رہے تو دوست مل گیا، چلو جی نماز بھی گئی، اب اس کے ساتھ بیٹھ کر جب ٹائم پاس کرنا ہے، فضول گفتگو، موبائل، سوشل میڈیا، چگلیاں، گالیاں، سب کچھ کر کے نماز بھی گئی۔ ہمارے دوست کون ہوتے ہیں؟ جن کی صحبت میں بیٹھ کر بندہ جواری بن جاتا ہے، شرابی بن جاتا ہے، زنائی بن جاتا ہے، پتہ نہیں کیا بن جاتے ہیں۔ لیکن السلام نے دوست کے متعلق کیا 3 شرطیں فرمائی؟ فرمایا دوست بہترین وہ ہے جسے دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے، جس کے پاس بیٹھنا تمہارے علم میں اضافہ کر دے، جس کے پاس کر اس کا عمل دیکھ کر تمہیں آخرت کی یاد آ جائے۔ کاش ہمیں ایسے دوست نصیب ہو جائیں۔ تو یہ وہ اللہ پاک کا رنگ ہے، جب ان کے دل پر چڑھا، اب جو ان کی صحبت میں بیٹھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ وہی تقویٰ کا، وہی ایمان کا نور اور وہ رنگ ان کے دل پر بھی چڑھا دیتا ہے، اور ان کو بھی جب برکتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، بڑی کمال کی حدیث پاک ہے اور بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک مزنیہ قبیلہ تھا، اس کے یہ فرد تھے، ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ آپ کو توفیق ملی، نبی کریم علیہ السلام کے دامن رحمت سے وابستہ ہوئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، لیکن اس وقت ایمان چھپا کر رکھنے کا حکم تھا، کیونکہ اسلام کے شروع کا زمانہ تھا۔ اگر کفار کو پتہ چلتا کسی نے اسلام قبول کر لیا، وہ مار پیٹ کرتے، تکلیفیں دیتے، شہید کر دیتے، بڑا جو ہے وہ کٹھن وہ دور تھا۔ لیکن صحابہ کرام نے وہ دور جو ہے وہ گزارا، ثابت قدمی کے ساتھ تکلیفیں برداشت کر کے اسلام پر وہ ڈٹے رہے۔
تو حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جو اسلام کے شروع میں ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تھے، اور انہوں نے گھر اپنا ایمان چھپائے رکھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب بندے نے ایمان قبول کر لیا ہو، اب اس کا رنگ تو اس پر چڑھنا شروع ہوتا ہے نا، صبغت اللہ کا رنگ تو اس پر چڑھتا ہے نا۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ ایمان، تقوی، محبت الہی۔ اور جب وہ نبی کریم علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہوئے، اسلام قبول کیے، یہ تینوں چیزیں تو ان کے دل میں گھر کر گئی۔ اب ان کا رنگ تو ظاہر پر بھی چڑھنا شروع ہوتا ہے۔ اب گھر کے اندر جب بھی نبی کریم علیہ السلام کا ذکر ہوتا، اسلام کا ذکر ہوتا، تو آپ اچھے طریقے سے ذکر کرتے، ادب کے ساتھ، تو گھر والوں کو شک پڑنا شروع ہو گیا کہ شاید عبداللہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ آہستہ آہستہ ان کا راز جو ہے وہ کھل گیا، ان کو پتہ چل گیا گھر والوں کو کہ عبداللہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب امتحان شروع ہو رہا ہے۔ کون سا امتحان؟ جو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے۔ نہ کلمہ پڑھنے پر ہمیں کسی نے کوڑے مارے، نہ کلمہ پڑھنے پر ہمیں کسی نے گھر سے نکالا، نہ کلمہ پڑھنے پر ہمیں جو ہے وہ گرم ریت پر لٹایا گیا، نہ کلمہ پڑھنے پر ہمیں پر پتھر رکھے گئے۔ ہمارے ساتھ تو کچھ نہیں نہ ہوا۔ انہوں نے اس کلمہ پڑھنے کی قیمت ادا کی تھی۔ اب امتحان شروع ہو رہا ہے۔ اپنے ماموں کے گھر ہی رہتے تھے، وہ آپ کی پرورش کر رہے تھے۔ جب پتہ چلا کہ یہ تو مسلمان ہو گئے، انہوں نے گھر سے نکال دیا، اور گھر سے صرف نکالا نہیں ہے، مارا، پیٹا، سخت تکلیفیں پہنچائیں، اور ساری چیزیں واپس لے کر حتیٰ کہ ان کے بدن پر موجود کپڑے بھی اتروا لیے اور ننگے بدن ان کو گھر سے نکال دیا۔ یہ ہے ایمان کی قیمت جس کی ہمیں قدر ہی نہیں ہے۔ ان کو قدر تھی جنہوں نے اس کی قیمت ادا کی ہے۔ اب وہ ننگے بدن گھر سے باہر نکلے، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے۔ جب ماں نے دیکھا تو ایک چادر انہیں دی کہ اپنا ستر ڈھانپ لیں۔ انہوں نے اس چادر کو درمیان سے دو کیا، ایک کے ساتھ تہمت باندھ لیا، ایک کو اپنے اوپر والے حصے پر کر لیا، اور اپنا ستر چھپایا اور چل پڑے۔ کدھر چل پڑے؟ بارگاہ عالیہ کی طرف، اپنے محبوب کی بارگاہ کی طرف چل پڑے۔ نبی کریم علیہ السلام کی جب بارگاہ میں پہنچے، ویسے نہیں پہنچ گئے، سواری تو تھی نہیں، کپڑے بھی اتروا لیے گئے، جنگلوں کا سفر، کانٹوں کا سفر، تکلیفیں برداشت کر کے، سینکڑوں کلومیٹر سفر کر کے، وہ ساری تکلیفیں برداشت کر کے جب محبوب کی بارگاہ میں پہنچے، نبی کریم علیہ السلام نے جب انہیں دیکھا تو چہرہ پاک خوشی سے کھل اٹھا، چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے کرم کی بارش اتنی فرمائی، فرمایا اے عبداللہ ہمارا دامن تھام لو، ہمارے ساتھی اور ہمارے دوست بن جاؤ۔ ایک عاشق کو اس کے سوا اور کیا چاہیے؟ جس محبوب کے لیے مارے کھائیں، گھر چھوڑنا پڑا، کپڑے بھی اتروا لیے گئے، وہ محبوب فرما رہے ہیں عبداللہ ہمارے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اور انہیں کیا چاہیے تھا؟ محبوب کی بارگاہ میں رہنے لگ گئے۔ جب نبی کریم علیہ السلام کو ان کے واقعے کا علم ہوا نا کہ اتنی تکلیفیں اٹھا کر یہ پہنچے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو ذوالبجادین کا لقب عطا فرمایا، جس کا مطلب یہی ہے دو چادروں والے۔ وہ ماں نے چادر دی تھی نا، انہوں نے اس کو پھاڑ کر دو بنا لیا تھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے جب اسی حالت میں محبوب کی بارگاہ میں پہنچے تو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں ذوالبجادین، دو چادروں والا، یہ لقب عطا فرما دیا۔ یہ ہے ایمان کا رنگ، یہ ہے صبغت اللہ، جس کے دل پر چڑھ جاتا ہے، پھر اس کو دنیا کی تکلیفوں کا کوئی جو ہے وہ غم نہیں ہوتا۔ مجھے مار پڑ رہی ہے، مجھے گھر سے نکالا جا رہا ہے، مجھے تکلیفیں دی جا رہی ہیں، وہ ان چیزوں کو پھر حیثیت نہیں دیتا۔ ان چیزوں کی اس کے نزدیک حیثیت ختم ہو جاتی ہے، اس کا مطمع نظر، اس کی منزل آگے چلی جاتی ہے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، میں نے اپنے محبوب کو راضی کرنا ہے، میں نے ایمان بچا کر اس دنیا سے جانا ہے۔ یہ ان کی منزل بن جاتی ہے۔ جب یہ منزل بنتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یوں مقام اور مرتبہ بھی عطا فرماتا ہے، پھر یوں ہم ان کا ذکر خیر بھی کرتے ہیں، پھر یوں نبی کریم علیہ السلام بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ اب حضرت عبداللہ ذوالبجادین نبی کریم علیہ السلام کے پاس رہنے لگے، اصحاب صفہ کے پاس آپ رہتے، علم دین حاصل کرتے، اور کبھی کبھی محبت الہی کا اتنا غلبہ ہوتا کہ اونچا اونچا ذکر اللہ کرنا شروع کر دیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ یہ دکھاوا تو نہیں ہو جائے گا کہ یہ ذکر اللہ اونچا کر رہے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر یہ عبداللہ وہ ہیں جو اللہ کا بھی فرما بردار ہے، جو اس کے محبوب کا بھی فرما بردار ہے،
یہ دکھلاوے کے لیے اونچا ذکر نہیں کر رہا، یہ محبت الہی اور محبت رسول کے اندر اونچی آواز میں ذکر کرنے لگتا ہے۔ پھر یہ مقام ملتا ہے کہ ان کے اعمال پر کامیابی کی اور قبولیت کی سند نبی کریم علیہ السلام لگا کے فرما دیتے ہیں کہ یہ اونچی آواز میں ذکر کر رہے تو یہ دکھلاوے کے لیے نہیں کر رہے، یہ اللہ رسول کی رضا کے لیے، ان کی فرما برداری کے لیے کر رہے ہیں۔ تو جس کے دل پر اللہ پاک کے ایمان کا، اللہ پاک کی محبت کا رنگ چڑھتا ہے، پھر اس طرح وہ دنیا کے اندر اللہ پاک کی محبت کے اندر اس کی فرما برداری والے اعمال کر کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ ایمان کا نور اور رنگ عطا فرمائے کہ ہم بھی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے میں کامیاب ہوں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔